جوائن کیا ہے پاکستان کے ماہ ناز قانون دان حافظ احسان احمد صاحب نے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ حافظ صاحب آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ گزشتہ روز سینٹ آف پاکستان نے قرارداد منظور کی ہے اور جس میں انہوں نے ملٹری کورٹ سے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو پارلیمان کے جو اختیارات ہیں اس میں مداخلت کے مترادف قرار دیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس قرارداد کو دیکھتے ہوئے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مداخلت ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے آئندہ جو امور ہیں اس سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر تو ریسنٹ ایک ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئی ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ ہے، 2023 کے اندر جو لا آیا تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریمپٹ کیا اور اس کو انووک ہونے سے پہلے ہی، یعنی کہ اس کو لاگو ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے آپریشن کو سسپینڈ کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک لارجر بینچ بنا اور لارجر بینچ وہ پورے یعنی کہ فل کورٹ جتنے بھی ججز اویلیبل تھے سپریم کورٹ کے وہ بیٹھے اور انہوں نے ایک 10-5 سے ایک فیصلہ کیا۔ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، اور اسپیشلی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آرٹیکل 191 کے نیچے پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن نہیں کر سکتی، اور یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کے اندر ایک انٹروین ہے یا اسٹیپ ان ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 3 پرنسپلز جو ہے اس کے اندر ڈیسائیڈ کیا، ایک اس کے اندر ٹرائکاٹمی آف پاور والی بات آئی، اور دوسری یہ بات آئی کہ اگر کوئی ادارے کے اندر ایسی چیزیں جو ہونی چاہیے تھی جو فل کورٹ کے اندر ہوں، اگر وہ نہیں کی گئیں تو پارلیمنٹ نے ایک اچھی لیجسلیشن کی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر کہ وہ آرٹیکل 191 یہ ہمارا کام تھا، اس کو پارلیمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس لا کو جو ہے وہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو حالات یا سچویشن ایسی تھیں جس میں آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل 184(3) کی جو ایکسرسائز تھی، یا اس کے بعد چیف جسٹس کی جو ڈسکرشن تھی کمپوزیشن آف بینچ، اس کے اوپر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کامنٹس کی، اور آپ ساروں نے اس لائیو پروسیڈنگز کے اندر دیکھا کہ کس طرح چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے وہ اپنی اتھارٹی کے اوپر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر اس کو کنسلٹیشن پروسیس کے اندر لے کے آ جایا جائے تو اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہے۔ تو اگر اسی پرنسپل کو ہم یہاں پہ فالو کر لیں تو اس کے اندر تو بات بڑی واضح ہے کہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی بھی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1975 کے اندر بھی ہولڈ کیا کہ یہ جو 2 امینڈمنٹ ملٹری کورٹس کے اندر آئی ہیں، سیکشن 2D(1) کی اور اس کے اندر سیکشن 59(4) کی، تو اس کے اندر جب یہ چیزیں آئیں تو پھر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن تھا جب یہ بنا تو اس کے اندر بھی اس کو پروٹیکشن جو تھی وہ ان لاز کو، جو ملٹری لاز تھے، پاکستان آرمی ایکٹ کا 1952 کا، اس کے بعد پاکستان ایئر فورس کا 53 کا، اور نیوی آرڈیننس جو تھا 61 کا، اس کو پروٹیکشن دی گئی کہ آپ ان لاز کو الٹرا وائریز نہیں کر سکتے آن دا ٹچ سٹون آف دی کانسٹیٹیوشن، فنڈامنٹل رائٹس تھی۔ تو اب یہ ایک چیز نہیں آئی ہے اور ایک کنسسٹنٹ پریکٹس تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، چاہے 96 کا فیصلہ آئے، 2007 کا آئے، 2015 کا آئے، 2017 کا آئے، کہ کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ سویلینز کا ٹرائی جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ جو 5 سچویشنز ہیں، اگر کوئی ایسپینیج کرے، ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کرے، آرمی آن گوئنگ آپریشن کے خلاف کھڑا ہو، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ کیا جائے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، اور ٹیررزم اس لیول تک چلا جائے کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ اب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہے، جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت ایک آن گوئنگ یا پچھلے کئی سال سے پاکستان کے اندر ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور ایک ایسا شخص جو آرمی کے اندر کام کرتا ہے اور وہ مل کے پاکستان کے سیکرٹس کو کسی اور ملک کے حوالے کرتا ہے، یا پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں، تو یہ ملٹری لاز جو تھے اس کے اندر جورسڈکشن بھی تھی، ٹرائی بھی کیا جا سکتا تھا، اور یہ دنیا کے ہر ملک میں ارشاد عارف صاحب ملٹری لاز بھی ہیں، ملٹری کورٹ 36 ممالک کے اندر کام بھی کر رہی ہیں، تو کوئی ایسی ایکسٹرا یوزل یا ان یوزل بات نہیں تھی۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلی دفعہ جب ان چیزوں کو 9 مئی کے کانٹیکسٹ کے اندر جا کے تو ایک بلینکٹ امیونٹی دی ہے آپ کے ملک کے اندر کہ اب کوئی بھی سویلین جو ہے جو پاکستان کے اندر ان ساری ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو، آپ اس کو ملٹری لاز کے اندر یا ملٹری کورٹس میں نہیں لا سکتے بیکاز آف دا ججمنٹ آف سپریم کورٹ۔ تو یہ ایک بہت بڑا ویکیوم آیا ہے، اور اسی کی طرف سینٹ نے بھی کنسرنز شو کی، اور بہت سارے لوگ بھی اس پہ کنسرنز کر رہے ہیں، اور اسپیشلی سارے وہ ادارے کر رہے ہیں جن کا سٹیکس اس چیز کے اندر ہے کہ ایک ایسا لا ہے جو کبھی بھی سویلینز کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اور ہماری انٹرنیشنل رینکنگ بھی جو ہے ملٹری کورٹس میں دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہے، اور گلبھوشن کے کیس کے اندر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ہمارے پروسیس کو بھی ایکنالج کیا ہے، اور اس پروسیس کے اندر جہاں تک ڈیو پروسیس آف لا یا رائٹ آف اپیل ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان بارہا کہہ چکی ہے کہ آپ اس کو ہائی کورٹ میں بھی لا سکتے ہیں۔
یہ دو اس میں پہلو ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اپیل کا حق موجود ہے, حکومت چلی بھی گئی ہے, اس کے باوجود سینٹ کو یہ قرارداد منظور کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے آیا, اس میں اس چیز کو تو انڈورس کیا گیا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اور اس میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, لیکن ریویو کا حق جو 7-8 کا فیصلہ ہے, اس میں ریویو کا جو رائٹ ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنے پاس رکھا ہے, اور وہ جو شک تھی اس کے مؤثر بماضی ہونے کی, اس کو انڈورس نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو ریویو کا حق ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپیل جو جا رہی ہے اس پر انتظار کرنے کے سینٹ کو یہ قرارداد کیوں منظور کرنی پڑی. دیکھیں ارشاد عارف صاحب, جہاں تک آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات کہی ہے, اس کے اندر بھی پہلے جو تھا وہ ریٹراسپیکٹیو افیکٹ جو تھا وہ ان چیزوں پہ نہیں تھا جو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کر چکی تھی, جو ریویو کے معاملات تھے. کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ سالہ سال سے آپ کے کیسز لگتے نہیں ہیں, تو یہ صرف ان کی حد تک تھا کہ اگر آپ کا ریویو جو ہے یا آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگ جو ہے وہ فائنل سپریم کورٹ نے آرٹیکل 188 کے نہیں کی, تو اس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. چونکہ اس کے اندر ایک وہ میاں صاحب والی ججمنٹ تھی جس کے اوپر زیادہ بات کی جا رہی تھی کہ شاید پاناما والا یا اس کے اندر جا کے کوئی چیز آئے گا, تو کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی جتنی دیر تک ریٹراسپیکٹیو افیکٹ جو ہے وہ کسی خاص ٹائم کے لیے یا خاص چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے نہ دیا جائے, اس کا اس اسٹرکٹو سینسو نہیں ہوتا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر بھی یہ کہا کہ ہم اس جو امپریشن ہے اس کو ڈسپیل کرتے ہیں, اور اس کا جو اطلاق ہے وہ ان کیسز کے اوپر ہوگا جو 20 اپریل 2023 کے بعد جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آرٹیکل 184(3) کے نیچے یہ فائل کیے جائیں گے یا اس کے بعد ڈیسائیڈ آئیں گے. اور ان کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ 2 کیسز جو ہیں وہ آ گئے اس چیز کے اندر. ایک آپ کا آیا نیب کی امینڈمنٹس کا جو 2022 کے اندر چیلنج ہوئی اور 2023 کے اندر آئی, اور اب چیف جسٹس صاحب ایک لارجر بینچ بنانا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا اسی طرح آیا کہ اسی پیریڈ کے دوران پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سسپینڈ کیا گیا جب ملٹری کورٹس کے خلاف جو تھی وہ آرٹیکل 184(3) کی گئی, اور اب چونکہ وہ فیصلہ آ گیا ہے تو اب یہ اپیل جو ہے وہ سنی جائے گی, لارجر بینچ بیٹھے گا اور یہ ججز شامل نہیں ہوں گے جس کے اندر آئے گا. دوسرا اس چیز کے اندر جو آپ نے اشارہ کیا کہ سینٹ والی معاملہ جو آپ نے بات کی ہے, آپ کو یاد ہے کہ ایک جب سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آیا تھا تو نیشنل اسمبلی سے بھی ایک ریزولوشن آئی تھی. اگر تو آپ کو ریزولوشن اس طرح کی کریں کہ جس سے آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کریں تو وہ تو بالکل نامناسب ہے اور ہو بھی نہیں سکتی, اور پارلیمنٹ کے پاس پاور بھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کیا جائے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کنسرنز اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ کنسرنز کافی حد تک جو ان کی سینٹ کی ریزولوشن ہے اس کے اندر انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ری تھنک کرنا چاہیے ان چیزوں کو. اور یہ جو چیزیں ہیں کہ 9th مئی آف کانٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ جو بڑے براڈ ایریاز ہیں جس میں پاکستان کی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی گراؤنڈ کے اندر لے کے آیا جائے, اور فائنلی اسٹریس دیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ پراپر طریقے سے اس چیز کو پریزنٹ کرے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ کنسرنز شو کر سکتے ہیں, لیکن اگر ان الفاظ کی چناؤ کے اندر اور زیادہ احتیاط کی جاتی تو شاید میڈیا کے اندر اتنا امپریشن نہ بنتا جتنا امپریشن آج آیا ہوا ہے. بٹ پرائمریلی یہ ہے کہ ہر وہ پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے یا پاکستان کے اداروں سے یا سسٹم سے محبت کرتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر رول آف لا بھی ہو, اس ملک کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہ ہو, اور اس ملک کے جو نیشنل سیکورٹی کے انٹرسٹ ہیں وہ ہمیشہ پرائم رہے, اور ان کو کوئی وائلیٹ کرے تو اس کو اسٹرکٹو سینسو جو ہے سخت سے سخت ٹرائل کے اندر لا کے اسے سزا دینی چاہیے.